دوا وہ لے لیجئے، غریب کا جنازہ جاتا ہے پھر بھی کوئی اس کے ساتھ سفر جنازے تک کا نہیں کرتا۔ او میرے دوستو، میرے بھائیوں، وہ غریب وہ بڑی پریشانی میں ہے، اس کی بیٹیاں اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ لڑکی نیک دیکھو، شریف دیکھو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سنت یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی دیکھو، اللہ تمہارا گھر بنا دے گا، تم پر اپنا فضل کر دے گا۔ مگر اب پڑھی لکھی نیک شریف لڑکیاں گھروں میں رشتے نہیں آ رہے، عمریں بڑھ رہی ہیں، اور امیروں کی لڑکیاں بگڑی ہوئی، کام کچھ نہیں جانتی، پھر بھی ان کے رشتے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ کے پاس دولت ہے۔ مگر اس محفل میں اگر کوئی ایسا نوجوان ہے تو میں سید ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ چوم لوں گا اس محفل میں، جو یہ اعلان کرے کہ جب میں شادی کروں گا تو بغیر کسی جہیز کے بالکل سنت کے مطابق کروں گا۔ جب کوئی اس سے پوچھے کیوں، اس وجہ سے کہہ دے مجھے اپنے امام اہل سنت کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے۔ کا کون سا شعر؟ کا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے مصطفیٰ، نوازش مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ حامد بھائی ذرا تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ پہلے نانی لوگ دیکھتے تھے کہ بھئی نانی شریف ہوگی تو بیٹی شریف، بیٹی شریف تو نواسی شریف۔ واہ 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 واہ۔ اب تو کوئی نہیں دیکھتا، مگر اسلام کہتا ہے اگر دیکھنا ہے تو دیکھو، نانی ضرور دیکھو۔ اگر نانی دیکھنی ہے تو پھر مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو، پھر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا دل لگا کے بولو، آپ ادھر ادھر دھیان نہ دو، زور سے بولو، سبحان اللہ مسکرا کے ادھر والے بولو۔ سبحان اللہ۔ مطلب بالکل صاف ہے، پہلے لوگ چاہتے تھے کہ ہماری نسلیں ٹھیک ہو جائیں، نسلیں ان میں آزمائش نہ ہو۔ ایک عورت اگر بگڑی بھی آ جائے، اقبال کہتا ہے کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو، آج کل ٹائلز الگ ڈیزائن کی لگائی ہے۔ حضرت ہمارا گھر دیکھیے، اس میں ٹائلز ہے، یہ باتھ روم کی ٹائلز، چلے صاحب یہ باتھ روم کی ٹائلز ہے، یہ کچن کی ٹائلز، اس میں بسکٹ نمکین کچھ بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس میں کپ بنا ہوا ہے، یہ یہاں کی ٹائلز ہے، یہ پتھر فلاں ہے، یہ فلاں پتھر ہے، یہ فلاں فور سیلنگ ہے، یہ فلاں فریج ہے، یہ فلاں واشنگ مشین ہے، یہ فلاں اے سی ہے، یہ وہ ہے۔ مگر اقبال نے پہلے ہی کہا تھا تم کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو، مگر وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کیوں؟ ہائے ہائے واہ واہ واہ۔ سوال یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گھر بناتی ہے عورت۔ واہ واہ واہ۔ بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ سچ ہے سچ ہے۔ واہ ہاں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات وہ بتائیں، میں اکیلا نہیں بولوں گا، آپ بھی بولیں۔ کون بناتا ہے گھر؟ عورت بنی حیا سے، واہ واہ اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے۔ واہ واہ۔ اسی وجہ سے آج کل کی بچیوں کو سب خبر ہے، ان کو یہ بھی خبر ہے کہ کراچی کی کوئی بیہودہ عورت کس طرح کے ٹائپ کے کپڑے پہن رہی ہے، ان کو یہ بھی خبر ہے کہ بمبئی کی ناچنے والی سیریل میں آنے والی بیہودہ عورت کون سے کپڑے پہن رہی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ان کو یہ خبر نہیں، میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ خبر نہیں کہ ان کو حضور کی بیٹی کی سیرت کیا ہے۔ پہلے لوگ شادیاں کرتے تھے، بڑا دماغ لگاتے تھے۔ ایک شادی ہوئی تھی پنجاب میں جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا۔ میری بہنیں سنیں، میری پوری تقریر آج کی انہی کی خدمت میں ہے، میں اپنی بہنوں سے ہی خطاب کر رہا ہوں۔ آپ سنیں تو سبحان اللہ کہہ دیں، آپ کا دل لگے تو آپ بھی بولیں سبحان اللہ۔ اب توجہ کریں، غیر منقسم ہندوستان میں ایک شادی ہوئی چودھری بازید، 2 بیویاں پہلے سے آلریڈی، 1000 بیگہ زمین، 100 نوکر، 2 بیویاں پہلے سے، تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی، کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے ان کو۔
ہاں بچے کوئی رومال باندھ کے آتا نا محفل میں، ایسا لگتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد فرصت نے ملی ٹوپی خرید کرنے کی، سیدھا رومال باندھ کے ہی بیچارہ آ گیا جلد بازی میں۔ ایک ٹوپی تو ہم کو رکھنی چاہیے نا، مسلمان سر پہ رکھنی چاہیے، ٹوپی ہر وقت لگا کے رکھا کرو، یہ سنت ہے میرے حضور کی۔ سبحان اللہ۔ اور آج کے زمانے میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ واہ واہ، دل لگا کے ذرا بولو، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو۔ سبحان اللہ۔ کس کون سی شادی ہوئی اس کی؟ اور تیسری بیوی مل گئی اسے؟ ٹھیک مل گئی، کیوں؟ چونکہ وہ پڑھی نماز، گھر میں آ کے دیکھا نماز پڑھ رہی ہے۔ اب ایک ہی آدمی پورے گھر میں نماز پڑھے، اسے گھٹن محسوس نہیں ہونے لگے گی؟ نہ اس کی دونوں سوتنے نماز پڑھے، نہ اس کا شوہر نماز پڑھے، نہ اس کے بچے نماز پڑھے، نہ کوئی اور نماز پڑھے۔ اب وہ جو ہے نا بڑی پریشان ہے، اس نے کوئی جھگڑے نہیں کیے۔ کچھ لوگ نصیحت کرنے کا وقت نہیں ڈھونڈ پاتے، اس وجہ سے بیچارے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ نصیحت کرنے کے لیے بھی بڑی عقل کی ضرورت ہے، حکمت سے نصیحت کی جائے، ایسا نہیں کہ ایک دم کہا جائے تو اور آدمی کو برا لگ جائے۔ بالکل دماغ سے، حکمت مومن کا ہتھیار ہے، اسی سے کام کرنا چاہیے۔ اس نے بھی حکمت سے کام لیا، جھگڑے نہیں لگائے کہ تم نماز نہیں پڑھتی میں پڑھتی ہوں، اس نے یہ سب نہیں کیا، وہ گھمنڈی کام نہیں کیا، کیونکہ اسلام سکھاتا ہی ہے اور یہ نماز سکھاتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، نماز میں جب تک ناک نہیں لگتی ہے تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب سر لگ گیا تھا پیشانی تو نماز ہو جانی چاہیے تھی، مگر علماء کہتے ہیں نہیں، جب تک ناک نہیں لگے گی سجدہ ہوگا نہیں۔ کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بڑی ناک والا ہے، کسی کی ناک کٹی بھی نہیں ہو تب بھی کہتے ہیں فلاں کی ناک کٹ گئی۔ ناک عزت کی علامت ہے، بالکل صاف ہے۔ جب تک ناک زمین پہ رگڑے گا نہیں، تب تک غرور کو ختم نہیں کرے گا، نماز نہیں ہو۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، زور سے بولو یار، سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ سبحان اللہ۔ اب جتنے لوگ نماز پڑھ کے بھی گھمنڈ کرتے ہیں، ان کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے۔ گھمنڈ تو خود بہت بڑا گناہ ہے۔ حاجی جی ہوئے ہو کہ تم نے کوئی نیا زاویہ نہیں تلاش کرو گھمنڈ کرنے کا کہ آپ نے نیا، ارے بال مڑانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، پہلے اس کے بال مڑا کے شہر میں گھماؤ، یہی تو مطلب ہے، اور کیا مطلب ہے؟ مگر جب بندہ یہ بال مڑاتا ہے مکے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ مالک میں مجرم بھی ہوں، میں نے بال بھی مڑا دیے، تیرے شہر میں بھی آ گیا ہوں، اب میں گنہگار بھی ہوں، آنا میرا کام ہے، مجھے بخش دینا مالک، یہ تیرا کام ہے۔ اس کا یہی تو مطلب ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے بال مڑانے کا، یہی تو مطلب ہے اس کا۔ باقی جو اصل حکمت ہے وہ آپ اور ریسرچ کیجئے، آپ کو اور پتہ چلے گی، مگر میری طرف غور کیجئے۔ اس نے کہا کہ نمازی کیسے بنانا ہے، تو اس نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اپنے آدمی پر کوشش کرتی ہوں۔ سبحان اللہ بولو جلدی سے، کس پہ کوشش کرتی ہوں؟ بولو اپنے آدمی پر۔ چونکہ اگر آدمی نمازی بن گیا، چودھری جو مین گھر کا انسان ہے، پوری گھر کا مکھیا ہے، تو پھر سب نماز شروع کر دیں گے۔ اس نے سوچا نماز کے لیے کہنا کیسا، ترکیب لگائی، دماغ لگایا، اس نے حکمت یہ لگائی کہ چودھری کے لیے دودھ لے کے جاتا تھا نوکر، اس نے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گی، رات کو تم لے کے نہیں جاؤ گے بلکہ میں لے کے جاؤں گی۔ اس نے دودھ لیا، اچھے سے اٹھایا، بادام شدام ڈال کے، لیجئے چودھری صاحب یہ دودھ پیجئے۔ اس نے دودھ لیا، دودھ کہا میرے نوکر لے کے آتے، میری دو بیویاں وہ کبھی نہیں لے کے آئی، آپ کیوں لے کے آ رہی ہے؟ کہ لیکن چودھری صاحب بات یہ ہے کہ میرا زیادہ حق پہنچتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، لہٰذا آپ یہ سب بات مت کیجئے، آپ پیجئے۔ اس نے دودھ پیا، بڑا ذائقے مند تھا، اس سے پہلے اتنا اچھا دودھ اسے کسی نے بنا کے نہیں دیا تھا۔ کہنے لگی چودھری صاحب اجازت عطا کریں، ذرا آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں۔ اچھا تو چودھری نے کہا کیوں؟ کہا اپنے گھر پہ ماں باپ کی خدمت کرتی تھی، اب آپ کی خدمت مجھ پہ لازم ہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر۔ اب اس نے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ اب جب پاؤں دبانا بھی جانتی تھی، کچھ عورتیں، کچھ لوگ دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے ہیں، وہ دبانا جانتی تھی، پوائنٹ جانتی تھی۔ اس نے جب دبایا تو چودھری کو ریلیکس ہونے لگا، اور جیسے ہی ریلیکس ہونے لگا چودھری صاحب لگے سونے، اور جیسے ہی وہ سوئے اس نے کہا چودھری صاحب آپ کو نیند آ گئی، میں بھی جا رہی ہوں، اگر اجازت دیں تو آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا دوں۔ اب ایک تو چودھری اور دوسرا مرد، اللہ اللہ، جب بی بی سے لڑ لیا، اب کیوں لڑ رہے ہو؟ میں نے پانی نہیں دیا۔ ارے تو 1500 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا میرے بھائی، تو 5 قدم دور پانی تب پی لیتے۔ کہنے لگا نہیں، جہاں چلتی ہے وہاں چلانے مزہ آتا ہے، میری بیوی مجھے دے گی نہیں دے گی؟ دادا گیری۔ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جلدی بولو بھائی، سبحان اللہ۔ میں فارسی میں تقریر تو نہیں کر رہا ہوں، نہیں نہیں، ہاں تو آپ اردو میں سن کے دکھائیں نا ذرا، آہا، دل لگا کے بولیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ حضور نے فرمایا تم میں بہتر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔
سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے ماضی قریب میں کیسے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام میں لینا قاد ہیں، بڑے بڑے تنقید جنہوں نے کی ہے اسلام پر. وہ کہتے ہیں ہمیں ایک بات مان لی ہے ہم نے، اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی ساری بیویاں ان کو نبی مانتی ہیں، یعنی حضور کی ساری بیویاں. یہ بات کرتا ہے انگریز، اس کی اپنی عقل. مگر سنیں، ماضی قریب میں ایک بزرگ ہیں، اڑیسہ میں رہتے ہیں. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کسی کی مریدہ ہو جاؤ. اس نے کہا میں نے دیکھ لیں گے. بیوی کہہ رہی ہے ہو جاؤ گی، دیکھ لوں. کہا مرید ہونا 1-2 مہینے کے بعد، کہا مرید ہونا بڑا ضروری ہے، ہو جاؤ، کیا پتا انتقال ہو جائے، کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اس نے کہا پھر، کہا آپ جسے چاہو وہ پیر میں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہوں، بتاؤ، یا آپ کو لے چلتا ہوں، بتاؤ اسی کی بیعت ہو جانا. کہا اتنا ضروری ہے. کہا کہ تو پھر ایسا کرو، آپ ہی مجھے مرید بنا لو اپنی، کیونکہ میں نے آپ سے زیادہ نیک انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اس ہستی کا نام رئیس اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. بیویوں کے لیے آسانی پیدا کریں. اس نے کہا چودھری صاحب نماز کے لیے اٹھاؤں، بلکہ بھاگ یہاں سے، مجھے سمجھ آئے گی. کیا نکل یہاں سے. ڈانٹ دیا، بے عزتی کر دی ہے نا. اسی بھاؤ میں ہو رہی نا بے عزتی، اسی بھاؤ میں ہو رہی نا ہمارے بے عزتی. کوئی بدتمیز آدمی کسی کو گالی دے دے، اس کی بے عزتی ہو گئی. یہ آپ کے یہاں کا بازار بھاؤ ہے، یہ آپ کے یہاں کا اصول ہے. ورنہ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے اس ابو جہل کو عزت نہیں دی جو گالیاں بکتا تھا. اللہ نے اس ابو بکر کو عزت دی ہے جو گالیاں سن کے جواب نہیں دیا. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. دیکھو آج کل کوئی میری تقریر پہ داد نہیں دیتا تو اس کی عقل پہ تو مجھے شک ہوتا ہے، اپنی تقریر پہ نہیں ہوتا. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ مجھے 15 سال ہو گئے اور میں، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. وہ اپنی عقل پہ ہی اس کو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں اور کھویا ہوا ہے بیچارہ. آ گیا ہے رسمن، آنا نہیں تھا اس کو، آ گیا ہے، دل سے نہیں بیٹھا ہے، بے دل سے بیٹھا ہے. اللہ اللہ. ہے نا؟ عجیب بات تھی، کل تم بھی آ کے لوٹ گئے، جب آ گئے تھے تو کچھ دیر ٹھہر گئے ہوتے. ہائے ہائے ہائے. مگر بات یہ کہ اب ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے کہا چودھری نے ہو، مجھے سمجھائے گی، بھاگ یہاں سے. چلی گئی. مگر اللہ والے اتنی جلدی راستہ اپنا بدلتے ہیں؟ جلدی بولو شاکر بھائی، بدلتے ہیں؟ نہیں ہے. وہ دوسرے دن بھی آئی، ادھر دیکھو، وہ دوسرے دن بھی آئی. چودھری صاحب لیجئے دودھ. پھر آ گئی، میں نماز کے لیے گئی. اچھا چودھری کے دل میں ایک لالچ بھی تھا، کل دودھ بہت اچھا ملا تھا، پاؤں بھی اچھے دبائے تھے، یہ دماغ میں بات تھی. مگر پھر بھی اوپر سے کہہ رہا ہے نماز کے لیے کہو گی. چودھری صاحب میں دیکھتی ہوں، فی الحال آپ لیجئے نا، یہ دودھ پیجئے نا. اللہ اکبر. چودھری نے اچھے سے دودھ پیا. کہا پیر دبانا چاہتی ہوں. کہا ٹھیک ہے. اس نے پیر دبانے شروع کیے. پھر چودھری کے دباتے دباتے چودھری کو آ گئی نیند، وہ لگا سونے. اور جیسے وہ لگا سونے تو اس نے چودھری کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا چودھری صاحب میں جا رہی ہوں، آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، اگر اجازت دیں تو فجر کی نماز میں اٹھا دوں. ابھی چودھری کے لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں کہ اس عورت کے لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں کہ چودھری نے ایک بڑی بدتمیزی کے ساتھ ایک لات ماری. وہ اوپر سے نیچے گری، اس کا منہ پتھر میں لگا، پھٹ گیا، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا. مگر نہ جانے کتنی نیک ماں کی بیٹی تھی وہ، اور اس کا باپ کتنا شریف ہوگا، اس نے ایسی بیٹی کو جنم دیا. ایک لفظ بھی تو نہیں بولی، یہ بھی تو نہیں بولی کہ میں تجھے نمازی بنانے آئی ہوں، مارتا ہے مجھے، بلکہ اپنے چپل اپنی جوتیاں اٹھائیں، ان کو پہنا، اس کے بعد اپنے برتن اٹھائے، نیچے کو سر کر کے وہ اللہ والی، اللہ کی نیک بندی چلی گئی. مگر پھر بھی آتی رہی. اس نے راستہ نہیں روکا. 1 بار 2 بار 3 بار 1 ہفتے لگاتار گالیاں سنی، دھکے کھائے، مگر آتی رہی. چودھری نے 1 ہفتے کے بعد پوچھا یہ بتا تو کتنی بار میں تجھے ماروں، گالیاں دوں؟ تو اتنے بڑے چودھری کی بیٹی ہے، تجھے مجھ سے لالچ کیا ہے؟ نماز کے لیے تو کہتی ہے، تجھے کیا لالچ ہے؟ کہنے لگی چودھری صاحب لالچ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرے گھر میں تیرا نمک کھاتی ہوں. چودھری اگر تو بے نمازی رہا، میرے نبی فرماتے جب بے نمازی مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندر کا پانی وہ پی لے تو اس کی پیاس تو نہیں بجھے گی جو بے نمازی مر دے گا. اور چودھری بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا. اور چودھری بے نمازی جب مرے گا تو پھر قیامت کے دن بھی فرعون اور نمرود کے ساتھ اٹھے گا. اے چودھری میں اسی وجہ سے تیری گالات بھی کھاتی ہوں، تیری جوتیاں بھی کھاتی ہوں، تجھ سے گالیاں اور دھکے بھی کھاتی ہوں. میں نہیں چاہتی میری بچے اولاد بڑے ہو کے بے نمازی بن کے جہنمی بن جائیں، بس اسی وجہ سے تیری لات گھوسوں کو برداشت کرتی ہوں. مجھے خدا کی قسم اور کوئی لالچ نہیں. اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے
پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ چودھری نے جب یہ بات سنی کہنے لگا صبح تو مجھے نہ اٹھانا بلکہ میں تجھے صبح کو اٹھا دوں گا۔ چودھری نے اپنی بیوی کو اٹھایا صبح کو، بیوی بڑی خوش ہو گئی اور اس نے پھر وضو کر کے سجدے میں گیا اور یہ بھی سجدے میں گئی، مگر یہ آج جب سجدے میں گئی ہے تو اس نے رونا شروع کیا ہے اور یہ کہا ہے اے میرے پروردگار میں کمزور ہوں، اپنے ارادوں میں کمزور ہوں، میں بڑی کمزور ہوں، تیری بندی ہوں مالک، مگر تو بڑا طاقتوں والا پروردگار ہے۔ اے میرے کریم میں تو جانتا ہے تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو معلوم ہے میں کتنی پٹی ہوں، کتنی گالیاں کتنی ٹھوکریں میں نے کھائی ہیں، تب میرا آدمی یہاں تک آیا، مالک اسے یہاں تک لا کے جھکا دینا، تیرے سامنے سجدہ کرا دینا، یہ میرا کام تھا، اب اس کو آگے قبول کر لینا، یہ تیرا کام ہے مالک، اپنے فضل و کرم سے میرے آدمی کے دل کو بدل دے، اے کریم اپنے کرم سے بدل دے، اپنی کمزور بندی کی دل کی آہیں سن لے۔ وہ جب ایسے روئی اللہ کا فضل ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چودھری پھر ایسا نمازی بنتا ہے کہ تہجد تک کی نماز پھر اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں چھوڑی، اس کے 100 نوکر اس کو دیکھ کے نمازی بنے، اس کی بیوی اس کے بچے، اس نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک بڑی سی مسجد بنوائی جو اتنی عالی شان ہے، اسے دیکھنے کے لیے لوگ آج بھی جاتے ہیں، اس نے گلی گلی محلے محلے نماز کی تبلیغ شروع کر دی چودھری نے، اور اس کے بعد اس نے ہر بستی میں اپنے پیسے سے ایک مسجد بنوائی، اور میاں جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا، ایک عورت نے پورے علاقے کے ماحول کو بدلا، جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوا بلکہ اپنے وقت کا قطب الاقطاب سلطان محمد باہو بن کے پیدا ہوا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کیلے نہ تسبیح پھڑ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا، کیلے نہ علم نہ پڑھ کے ہوں، پورے پنجاب کا اس دور حاضر کا سب سے بڑا قادری بزرگ اس کا بچہ بنا۔ میاں جب ماں باپ پنجاب میں نماز پڑھے تو بیٹا پھر سلطان باہو بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے، جب ماں باپ بریلی میں نماز پڑھے تو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھتے اجمیر والے کے تو معین الدین چشتی غریب نواز ہندل ولی بنتا ہے، جب ماں باپ عبد القادر جیلانی کے نماز پڑھے تو بیٹا غوث اعظم نما بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے کربلا کے حسین کے تو میرا حسین سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے اے میری ماں فاطمہ، آپ جب سجدہ کرتی تھی بھوکی اور پیاسی تو رات کو سجدہ کرتی تھی اور فجر میں سر اٹھا بھی لیتی تھی، مگر جب حسین سر جھکائے گا تو جھکائے گا کربلا کے میدان میں، اٹھائے گا قیامت کے میدان میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین شہید اعظم، خاندان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ غلام نور مجسم صاحب بھی آ گئے، مجھے فتح صاحب بھی آ گئے، ان کا استقبال کرتا ہوں، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہاں گئی وہ مائیں، وہ بیٹیاں، وہ اب گھروں سے رخصت ہیں، ان کو ڈھونڈو، ان کو سمجھاؤ۔ کہاں گئی وہ بیٹیاں؟ ایک مدینے میں عورت نماز پڑھی، میری طرف دیکھیں بھائی، اور دعا کر رہی ہے سیابیہ، یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ کیا دعا کر رہی ہے بولو؟ میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ سلیم بھائی سب آگے بیٹھ جاؤ۔ میرے نبی جنگ، جلدی بولو، میرے حضور جنگ جیت جائیں۔ اس کا باپ بھی جنگ میں ہے اور اس کا بھائی بھی جنگ میں ہے، مگر یہ دعا نہیں کر رہی ہے یا اللہ میرا باپ بھائی بچ جائے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے، رشتہ دار بھی چن چن کے دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عورت تو 2.5 سال کا بچہ لے کے آئی تھی، 3 سال کا، حضور اس کو بھی جنگ میں لے جائیں۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا کرے گا؟ کہ حضور جب آپ کی طرف تیر آئے تو بس میرا بچہ ایک تیر روک لے اور چاہے وہ شہید ہو جائے، بس میرے پاس یہی بچہ ہے، اس نیت سے لائن قیامت کے دن حضور کے جانثاروں میں میرا نام لکھ جائے، میرے بچے کا بھی نام لکھ جائے۔ حضور نے فرمایا اٹھاؤ اپنے بچے کو لے جاؤ، تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت دعا کرے یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ کسی نے آ کر کے کہا حضور جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔
میرا باپ شہید ہو گیا. اب وہ دیکھ رہی ہے کہ تیرے باپ کے ساتھ بھائی اور بیٹا بھی شہید ہو گیا. ایک عورت کے اوپر دل میں کیا گزرے گی؟ یہ موت بڑی سخت ہے. جب یہ خبر کسی کے دل کو آتی ہے، جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنے بیچ میں گرمی ہوتی ہے. دوسرا نہیں سمجھ سکتا ڈر کی وجہ سے. اب سنو، وہ ایک دم سے آبیہ نے اپنا دوپٹہ سنبھالا، پردہ کیا اور نکل گئی مدینے والے کی طرف. میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے. کہاں جا رہی؟ بولو جلدی بولو، کہاں جا رہی ہے؟ جلدی بولو میرے بھائی، کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے. اس نے عورتیں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. چلو بھائی کو دیکھے گی، بیٹے کو دیکھے گی، چلو کس کو چل کے دیکھے گی، دیکھے تو. مگر جب وہ گئی تو نہ بھائی کو دیکھا، نہ اپنے باپ کو دیکھا، نہ اپنے شوہر کو دیکھا. وہ ادھر گئی جدھر میرے نبی تشریف رکھتے تھے. حضور کے نیچے جا کے اونٹنی کے کھڑی ہو گئی. حضور نے اس کی طرف دیکھا، سرکار نے توجہ فرمائی اور دعا کی، اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ بھائی بیٹا شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے. نیچے کو سر کر کے عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. حضور وہاں سے دیکھ رہی تھی دور سے. میرا دل دھڑ کر رہا تھا، اب آپ کو دیکھ لیا تو میرا سب کچھ سلامت ہے. سبحان اللہ، سب کچھ سلامت ہے. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد جب وہ گئی، لاشوں پر تو پردے میں تھی. کسی نے کہا باپ بھائی بیٹا سب شہید ہو گئے، پردہ ابھی تک ہے. کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرا باپ بھائی جس اسلام کے لیے شہید ہوا ہے اسی اسلام میں پردہ ہے. ایسی لڑکیاں تو ہم کو اب ملتی نہیں. یہ میری بات بڑی وائرل ہوئی، میں آج آپ کے یہاں بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، کاش میری کسی بیٹی کے دل پہ اس کا درد لگ جائے. اب تو ایسی بیٹیاں نہیں، مگر ہاں جب فلسطین کی لڑکیوں کی باتیں سنی، جب ان کے واقعات پڑھے تو میں نے یہ وصیت کی کہ میں سید ہوں. پھر بھی جب میرا انتقال ہو جائے تو میری جنازے کو دفن کرنے سے پہلے اور تختے لگانے سے پہلے میرے کفن کے اندر اگر اس میں سے کسی ایک جوتی مل جائے کسی لڑکی کی تو میرے سینے پہ رکھ دی جائے. کون لڑکی؟ جس نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں، پھر برقع اوڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. کہ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا. کہ لگی اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو گھر بن جاتے ہیں ملبے اور اس میں سے نکلتی ہیں لاشیں، تو یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں جب ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونے چاہیے. اور پھر جب قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہو تو عرض کر دیں، یا رسول اللہ ہمارے بچے بھوکے شہید ہو گئے تھے، اس وقت بھی 5 لاکھ لوگ اس فلسطین کے بھوکے ہیں جہاں کے جس کے بھائیوں نے آج شادیوں میں کھانوں پہ چل رہے ہیں، ان کے یہاں کے وہ بچے بھوکے ہیں. جب قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہو تو عرض کر دیں تم لگے رہو اپنی دنیا داری میں، تم لگے رہو، ایسی سب کچھ نہیں چلے گا. نہیں نہیں نہیں، نارمل سب کچھ نہیں رہے گا. جب آفت آئے گی تیرا گھر بھی نہیں بچے گا. یہ نہ سمجھنا میرے بھائی، اگر تو نے 6 سال کی بچی کے سر پہ اپنی دوپٹہ نہیں رکھا، بچپن میں اپنی بچی کو بیٹی کو پردہ نہیں کرایا، تو وہ آگ جو دوسروں گھر میں لگ رہی ہے تیرا گھر بھی اس سے نہیں بچے گا. یاد رکھ، ایک لڑکا ایسے موبائل میں ریل دیکھ رہا ہے، ریل دیکھتے دیکھتے اس کی سگی بہن کی ریل آ گئی اور وہ بھی اتنی گندی اور گھٹیا کہ جس کا اس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی. اپنی بہن کے پاس گیا، کیا تو ریل بناتی ہے؟ کیا تجھے دکھ نہیں رہا بناتی ہوں؟ کیسے بناتی ہے؟ کہ جیسے تو چھپ چھپ کے دیکھتا ہے ویسے ہی میں بناتی ہوں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہنوں کے جسموں پہ کسی کی نظر نہ پڑے تو اپنی بہنوں کی اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنی آنکھوں سے دوسروں کی لڑکیوں کو دیکھنا بند کرو. او میرے بھائیوں، او میرے دوستوں، اپنی بہنوں کو بچاؤ. کہ ہم کو بالکل کب غیرت آئے گی، کب شرم آئے گی؟ سنو، کب بدلو گے تم، کب بدلوں گا میں؟ یاد رکھو، بچپن میں کیا کرایا ہوا پردہ مرتے دم تک 6 سال کی بچی ہو جائے تو سنو اس کو پردہ کرا دو، اور پھر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اٹھا سکتی. کیونکہ 2 طرح کی مسلمان لڑکیاں پائی جاتی ہے اس معاشرے میں. ایک لڑکی وہ ہے، ایک بے حیا عورت وہ ہے، ایک بے شرم عورت وہ ہے. اس سے تم کس طرح کہو اپنا چہرہ ڈھک لے، ڈھک نہیں سکتی. کتنا بھی کہو گے پھر بھی نہیں ڈھکے گی، چاہے کچھ بھی کر لو پھر بھی نہیں ڈھکے گی. نہ اپنے شوہر کی مانے گی، نہ اپنے بھائی کی مانے گی. وہ شادی میں بے پردہ، وہ مزار پہ بے پردہ، وہ بازار میں بے پردہ. مگر ایک لڑکی وہ بھی
نہیں ہے کہ اس سے اسکول والے کہہ رہے ہیں اگر پیپر دینا ہے تو اپنا برقع اتار، وہ کہتی نہیں اتاروں گی، اس کی کاپی لیتی ہے منہ پہ مار کے کہتی ہے لے اپنے پاس رکھ، میں تیری بات ماننے کے لیے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی بات ماننے کے لیے دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ فرق کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، یہ فرق کہاں ہے؟ یہ فرق کہاں ہے؟ یہ فرق وہ ہے کہ ایک عورت کا دم نکل رہا ہے، میں سامنے کھڑا ہوں ایمس میں دلی میں، دم نکل رہا ہے، میرے خاندان کی عورت ہے، دم نکل رہا ہے، عمر 33-34 سال ہے، 3 بچے، جا رہی دنیا سے، مگر میں نے دیکھا جیسے اسپتال ڈاکٹر آیا، اس کی روح نکلنے سے 2-3 سیکنڈ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جیسے ہی ڈاکٹر آیا اس نے دیکھا یہ غیر مرد آ رہا ہے، اس نے اس کو ڈاکٹر نہیں، اس کو خبر تھی غیر، اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، خدا کی عزت کی قسم میری آنکھیں دیکھ کے حیرت میں رہی، اس نے دوپٹہ اٹھایا، پورا اس کا دوپٹہ نہ جا سکا، روح نکل گئی، مگر دنیا کو یہ بتا کے چلی گئی کہ اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت والدین کانفرنس۔ میں تقریر کر سکتا ہوں مگر 50 سال کے بذوق کو بذوق نہیں بنا سکتا۔ واہ واہ واہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگا کے بولے، مسکرا کے بولے، دل لگا کے بولے۔ بچپن میں پردہ اگر آپ کرا دیں گے تو یقین جانے بیٹی آپ کی محفوظ، بے شک بیٹی آپ کی محفوظ بیٹی آپ کی محفوظ۔ 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں تو اب کوئی قرآن، اب تو جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، فیس بک 3 گھنٹے دیکھ لیں گے مگر ایک قرآن کا سپارہ نہیں پڑھ سکتے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے قابل ہیں۔ نہیں، تم غفلت میں ہو، برباد ہو تم۔ امام غزالی لکھا ہے جس کا دل جتنا گناہوں سے پاک ہوگا وہ اتنا ہی قرآن پڑھے گا۔ ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے امام اعظم ایک رات میں، ہمارے یہاں قرآن، اب میاں کے تعویذ سے کام چلائیں گے، حضرت بیٹھے تو تعویذ کرنے کے لیے، میں کسی میاں کو برا نہیں کروں گا، یار بڑا مسئلہ چل رہا ہے، کچھ بھی کہو تو کسی نہ کسی کو برا، میں کوئی تعویذ کرنے والا بیٹھا ہوں بھائی اس کو بھی نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر ہمیں عورتوں کو کہاں جانا چاہیے جب انہیں کوئی پرابلم آئے تو کہاں جانا چاہیے؟ کسی میاں کے پاس نہیں، غلط، کسی مزار پر نہیں، غلط، پھر کہاں جانا چاہیے؟ حضور کی بیٹی سے پوچھتے اے سیدہ آپ کو جب کوئی حاجت ہوتی تھی کہاں جاتی تھی؟ کہیں نہیں جاتی تھی، گھر میں مصلی بچھاتی تھی تو جنت سے کھانے بھی آ جایا کرتے تھے اور کپڑے بھی آ جایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے؟ بولو کتنے سال کی؟ سر سے دوپٹہ نیچے گیا، 6 سال کی بچی پہ پردہ فرض نہیں، سے دوپٹہ جب نیچے گیا تو سنو اس کی والدہ آ گئی اور والدہ نے آ کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا، بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھو، کیوں؟ نانا ناراض ہو جائیں گے، رونے لگی۔ معلوم ہے کون ہے؟ حسن کی بہن ہے، جلدی بولو، حسین کی بہن ہے، جلدی بولو، جلدی بولو، علی کی بیٹی ہے، جلدی بولو، سیدہ کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے، زینب ہے، نانی لاجواب، اماں لاجواب، پورا خاندان کا کوئی جواب نہیں، پورے روئے زمین پر جیسے زینب کا گھر ہے کائنات میں ایسا دوسرا کوئی گھر نہیں۔ اللہ اللہ، سر سے دوپٹہ گرا ہے تو سیدہ فاطمہ نے سر پہ دوپٹہ رکھا، زینب رونے لگی، اور روئی اور روئی اور روئی، اور چپ جا زینب، اور روئی، اور زینب چپ جا، اور روئی، اور میری بیٹی چپ جا۔ کہنے لگی نانی کیوں ہو گیا؟ اب تو دوپٹہ رکھ لیا، اب کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی امی جان نانا سے عرض کرنا اپنی زینب کو آج معاف کر دیں، اگلی بار گردن کٹ جائے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا۔ کربلا کے میدان میں جب سیدہ زینب کے سر سے چادر کھینچی گئی تو بالوں سے پردہ کیا اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نانا میں وہی زینب ہوں، جب میں پیدا ہوئی تھی آپ نے مجھے گود میں لیا تھا اور فرمایا تھا، میری امی نے پوچھا تھا کہ کیوں روتے ہیں ابا؟ تو کہا تھا میری زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے، میں وہی زینب ہوں نانا۔ پھر اپنے باپ مولا علی کی طرف منہ کر کے کہا میں وہی زینب ہوں، توجہ کرنا یہاں پر،
جب میں چلتی تھی مکے میں، مدینے میں، کوفے میں، تو آپ فرماتے تھے حسن حسین میری زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ۔ ادھر دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی وہ بے غیرت سید، وہ جن کی بیٹیاں بے پردہ ہیں، وہ جو اپنے آپ کو سید زادے کہتے ہیں، ان سب کو کہتا ہوں آنکھیں کھولو، تم کس بات کے مولا علی کی اولاد ہو کہ تم اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرا سکتے؟ تمہاری بیٹیاں شادیوں میں بے پردہ ہیں، یا جو عاشق علی ہیں ان سب سے کہتا ہوں تم کس بات کے عاشق ہو؟ مولا علی فرماتے میں نہیں چاہتا میری زینب کے پاؤں کے نشان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ماؤں نے کوشش کی تھی تو بچے نیک بنے تھے۔ ابھی ریسرچ ہوا کہ ماں کے پیٹ سے جو بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں 80% یہ کون ہے؟ اس پہ ہاورڈ نے اس میں کیمبرج وغیرہ نے ریسرچ کیا، اور کسی کو اس پہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ گوگل کر کے دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو بچے ماں کے پیٹ سے یہ پاگل جو پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کے دماغ جو اپنی جگہ نہیں ہوتے، یہ جو ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ مینٹلی، تو یہ لوگ وہ ہیں جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے 80% جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا یا ٹینشن دی، تو ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا۔ اسی وجہ سے عورت پریگننٹ مومنٹ میں بہت حساس ہوتی ہے، بلکہ امام غزالی نے فرمایا اتنی عورت کی دعائیں کعبے میں قبول نہیں ہوتی جتنا پریگننسی میں قبول ہوتی ہے۔ یعنی جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر اس ہدایت کرتے ہیں کہ زیادہ وزن نہیں اٹھائیں گی آپ نے کیلا، آپ نے زیادہ طاقت کی چیزیں کھانی ہے، بچہ طاقتور ہوگا، ٹینشن نہیں لینا ہے، فری مائنڈ رہنا ہے۔ زیادہ آپ نے سیب کھانا ہے، آپ نے سیب میں آئرن ہوتا ہے۔ آپ نے زیادہ جب بادام کھانا ہے، بادام میں آئرن ہوتا ہے۔ آپ نے وٹامن سی کے لیے آپ نے لیمو اور سنترا پینا ہے۔ آپ نے زیادہ تر وٹامن ڈی کے لیے آپ نے امرود کھانا ہے۔ اب مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سارے مسلمانوں بتا دو کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچوں پہ اثر ہو جائے، تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، بولو بولو واہ واہ، بولو تو۔ واہ واہ۔ بچہ پیدا ہوا پانی پت میں، امام اعظم ابو حنیفہ کی نسل سے پیدا ہوتی، رونے لگا۔ ایک دن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ اچھا کون کون حضور سے محبت کرتا ہے؟ تو سارے کہیں گے نا انشاءاللہ، ذرا میرے ساتھ کہیے، مدینے والا سونا